ابراہیم نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا ہم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کے خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا ہم میں سے کسی ایک کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو کریب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا، کہا جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اثناء میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں کھسک گئی، اور ان ایام کے کپڑے کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کہا تمہارے ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، تو آپ نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی۔ سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن سے غسل جنابت کر لیتے تھے۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمحہ نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیمار ہوتا تو بس میں گزرتے گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔ ابن رمحہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف ہوتے کے بجائے جب تب لوگ اعتکاف میں ہوتے کہا۔ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھو دیتی۔ ہشام نے کہا عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ اعمش نے ثابت بن عبید سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو،
کہا میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حجاج اور ابن ابی انیہ نے ثابت سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دوں۔ میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔